موضوع الدرس التعلیمات الالہیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المزمل تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی یہ سورت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا۔ جیسا کہ دروس سابقہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ مزمل سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اور مزمل کا معنی ہوتا ہے کپڑے میں لپٹنے والے۔ اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کے ترجمے میں کوئی زیر زبر کا بھی اضافہ آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کے وہی معنی مبارک مراد ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے ہیں، یا اللہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر دوسری جگہ فرما دی ہے۔ اس لیے اصول ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یا تو قرآن کی خود تفسیر کرتا ہے، ایک جگہ ابہام ہوتا ہے دوسری جگہ تفصیل ہوتی ہے، اور یا اس کے بعد تفسیر جو ہے وہ ہوتی ہے بے اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے ترجمے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو جو حضور نے فرمایا صاف بات ہے کہ اللہ نے آپ کو تعلیم عطا فرمائی ہے، کیونکہ حضور اپنی طرف سے تو کوئی ترجمہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے آثار صحابہ کو، کہ صحابہ میں جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں مفسرین گزرے ہیں، جیسے حضرت ابن عباس ہیں، زید بن ثابت ہیں، خلفاء راشدین ہیں، اسی طرح ابی موسیٰ الاشعری ہیں، ابی بن کعب ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر ان کی تفاسیر کو لیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس آیت کے بارے میں کیا ترجمہ فرمایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہ ترجمہ کہاں سے سیکھا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں قرآن کا یا ترجمہ خود قرآن کرے گا، یا حضرت محمد مصطفیٰ کا بیان کرے گا، یا اصحاب رسول جنہوں نے خود تعلیم حاصل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ فرمائیں گے۔ بعض ہوتے ہیں اقوال تفسیریہ، کہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے علماء نے مختلف اقوال ذکر فرمائے، وہ ترجمہ نہیں ہوتا۔
وہ اقوال ہوتے ہیں بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے، ورنہ اب لفظ مزمل جو ہے اصل میں ہے متزمل، کپڑے میں لپٹنے والے. بس اب اگر ہم اس کا ترجمہ کریں کالی کملی والے تو یہ تحریف معنوی ہے کہ ہم نے قرآن کے معنی کو بدل ڈالا. جب قرآن نے کسی کملی کا ذکر نہیں کیا تو ہم کون ہیں کملی کا ذکر کرنے والے، اور ہم کہاں سے ڈھونڈ لیں گے کہ کالی کملی والے؟ تو یہ تحریف معنوی ہوتی ہے. معنی ہے بس کپڑے میں لپٹنے والے. اللہ عالم وہ کپڑا کون سا تھا، وہ چادر کون سی تھی، اس کا رنگ مبارک کیا تھا، جب قرآن نے بیان ہی نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ، اور ضرورت بھی نہیں. یا تو ضرورت ہو تو پھر تو ہر حال میں اللہ بیان فرما دیتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. مانا تو یہ تھا کہ یہ لطف و کرم تھا کہ جس حال میں حضور پاک لیٹے ہوئے تھے اسی میں اللہ نے فرمایا اب اٹھو، اب جاگے رات کو، اب آرام چھوڑ دیں، اب ساری رات جو ہے جاگے میرے راستے میں. قم اللیل الا قلیلا. اب یاد رکھیں کہ پہلے تہجد گویا کہ واجب تھی، حتیٰ کہ بعض علماء فرماتی ہیں کہ فرض کے حکم میں تھی، لیکن بعد میں اللہ نے جب 5 نمازیں فرض کر دیں تو تہجد کا حکم جو ہے وہ فرضیت تو واجب ہونا ختم ہو گیا. اب تہجد جو ہے وہ نفل ہے. جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے آدمی تہجد ادا کرے. اور تہجد کے لیے جو ہے افضل جو ہے وہ 8 رکعتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے بغیر بھی ہمیشہ 8 رکعت پڑھتے تھے. مانا ہے تہجد. یاد رکھو بعض ہمارے بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے، احباب نے اس 8 رکعت والی روایت سے 8 تراویح لے لی ہے، تو یہ بات زیادہ مضبوط نہیں ہے. یاد رکھو کیونکہ جہاں 8 رکعتوں کا ذکر ہے وہاں ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ وہ حدیث بی عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ نے فرمایا کان یصلی 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے. اور فرمایا میرے بیٹے فلا تسأل عن حسنہن و طولہن. حضور کی نماز کا جو جمال تھا، جو طول تھا، جو طول قرات تھی، اس کا کیا تم اندازہ کر سکتے؟ حضور جیسی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ یعنی بڑی لمبی نماز ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. لا حول ولا قوة. حتیٰ کہ کبھی کبھی حضور پاک نے تہجد میں یعنی سورت بقرہ، سورت عمران، سورت مائدہ، سورت انعام یعنی 8 سپارے تہجد میں پڑھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں جو ہے ورم آ جاتی تھی. تو آپ فرماتی یصلی 4 حضور 4 رکعت پڑھتے تھے. تو تراویح تو 4 رکعت ہوتی ہی نہیں ہے، تراویح تو ہوتی ہی 2 رکعت ہے. تو لہذا اس حدیث مبارک کو کہنا کہ یہ تراویح کے لیے ہے یہ بات درست نہیں ہے، وہ تہجد کے لیے ہے. تراویح الگ چیز ہے، تہجد الگ چیز. تراویح سنت مؤکدہ ہے. تراویح صرف رمضان کا 1 مہینہ ہے، اور تہجد نفل ہے، اور سال کا ہر رات جو ہے تہجد پڑھی جا سکتی ہے. تو لہذا دونوں میں فرق ہے. اور اسی طرح تہجد کا افضل وقت یہ ہے کہ آپ آخری رات میں ادا کریں. لیکن اگر کوئی اول رات میں بھی پڑھ لے تو کوئی منع نہیں. سونے سے پہلے پڑھ لے کوئی منع نہیں، سونے کے بعد پڑھے کوئی منع نہیں. تہجد کسی وقت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. اچھا آپ 8 رکعت کے بجائے کوئی آدمی 10 رکعت پڑھ لے وہ بھی جائز ہے. کوئی آدمی رات میں کھڑے کھڑے 100 رکعت پڑھ لے وہ بھی جائز ہے. اور کوئی آدمی صرف 2 رکعت پڑھے، ٹائم ہی نہیں ہے، تو تب بھی جائز ہے، وہ تہجد پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا. تو بہرحال اللہ نے حکم دیا قم اللیل الا قلیلا. پہلے حکم یہ تھا کہ 2/3 تقریباً رات جو ہے وہ آپ نماز میں گزاریں، 1/3 آرام کریں. پھر رعایت ہوئی نصفہ، یا آدھی رات آرام اور آدھی رات تراویح. یا اس کے بعد ہے انقص منہ قلیلا، یعنی 1 حصہ جو ہے عبادت اور 2 حصے جو ہے آرام فرمائے. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو بنا بنا کے سنوار کے کھول کے تلاوت فرمائیں. یاد رکھیں ترتیل کا معنی ہوتا ہے کہ ایک جملہ الگ ادا کریں. جیسے کہ میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اس طرح ایک ایک آیت پڑھتے ہیں. اور دوسرا ترتیل کا معنی ہوتا ہے کہ حروف کی ادائیگی کا خیال کریں کہ مثلا دال ہے، ضاد ہے، ظا ہے، تو اس کو ایسی ادا کریں کہ کہیں ایسا لفظ نہ آ جائے جیسے ترجمہ ہی بدل جائے. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ خیال کریں کہ کہاں مد ہے، کہاں شد ہے، اور یہ بھی خیال کریں کہاں وقف ہے، وقف لازم ہے یا غیر لازم ہے، اور یہ بھی خیال کریں کہ کبھی سکتہ ہوتا ہے. سکتے کے معنی ہوتا ہے کہ سانس تو نہ ٹوٹے لیکن چپ کر جائیں. کلا بل ران علی قلوبہم، تو سانس نہ نکل. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها. اور وقف کا معنی ہوتا ہے کہ وہاں بالکل روک دیں آیت کو. وقف لازم میں ہے وہاں تو ہر حال میں وقف کریں. تو اس لیے یہ ہوتی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کا نام جہاں قرآن ہے وہاں فرقان ہے، وہاں الکتاب ہے، وہاں تنزیل ہے، وہاں الذکر ہے. اللہ نے قرآن کے کئی نام بیان فرمائے ہیں. قرآن اس لیے کہتی ہیں کہ زیادہ پڑھا گیا، کہ قرآن سے کوئی بڑی کتاب آج تک اتری ہی نہیں ہے جو اتنا تلاوت کی گئی ہو، کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی بستی ایسی نہیں، اور الحمدللہ مسلمانوں کا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں تلاوت قرآن نہ ہو. وہ بدقسمت گھرانے بھی ہیں جہاں قرآن کا ذکر ہی نہیں آتا، جہاں نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ اللہ کی یاد ہے. وہ تو پھر حقیقت میں وہ مسلمانوں کا گھر نہیں ہوتا. بلکہ ایک دفعہ حضور کی نماز قضا ہو گئی صبح کی، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ فخرجوا من هذا الوادی، جلدی نکلو اس جگہ سے، ان بها شیطان، یہاں شیطان کے اثرات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں نماز نہ ہو، جس گھر میں اللہ کا قرآن نہ ہو، وہ شیطان کا گھرانہ ہے، وہ مسلمان کا گھرانہ نہیں ہو سکتا. مسلمان کے گھرانے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ نماز نہ ہو. اور خاص طور پہ یاد رکھیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ، ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، اور آپ کے پیران پیر جو ہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی بندہ مرد ہے یا عورت ہے، بالغ ہے، اور ایک فرض نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ اگر عورت نے نماز نہیں پڑھی تو کافر ہو گئی، مرد نے نہیں پڑھی. اچھا جب کافر ہو گیا تو نکاح ختم ہو گیا. مثلا عورت نماز نہیں پڑھتی، مرد نمازی ہے، تو نکاح، وہ کہتے ہیں نکاح ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا نکاح، وہ کافرہ ہے. حتیٰ کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر بے نماز بندہ مر جائے، لا یصلی علیہ، اس پہ جنازہ نہ پڑھو، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو، وہ کافر. اچھا وہ یہ ساری باتیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، حدیث ہے حضور پاک کی. حضور سرکار نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی تحقیق وہ کافر ہو گیا. باقی ائمہ ثلاثہ کہتی ہیں کہ اس نے انکار کیا ہے، یہ تشدید ہے، وعید ہے، کافر تو نہیں ہوتا، لیکن ایسا گناہ ضرور ہے جو اس کو کفر تک لے جائے گا، کبھی منجر الی الکفر ہو جائے گا. ایک ہے نماز کا انکار کرنا، وہ تو بالاتفاق کافر ہے. جیسے آدمی کہتے ہیں بھائی نماز، وہ چھوڑو یار چھوڑو، دیکھا ہے تمہاری نماز کو، وہ تو بالاتفاق کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں تو شبہ ہی نہیں ہے. تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے کہ تضحیق کر رہا ہے اللہ کے فرض کی. تو اس لیے اللہ نے، اور فرقان کا کیا معنی ہوتا ہے کہ قرآن فرق کرنے والا ہے حق اور باطل میں، اور بیان بھی ہے، تنزیل بھی ہے، کتاب بھی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور فرمایا انہ لذکر لک ولقومک، اور کہیں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون.
تعملون. اور یاد رکھیں میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ القرآن الف لام کے ساتھ پورے قرآن میں 58 جگہ پر ہے، اور قرآن بغیر الف لام کے 10 مقامات پہ ہے. اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اس کے بعد فرمایا میرے محبوب ہم آپ کو تیار کیوں کر رہے ہیں؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. ہم آپ پہ ڈالیں گے ایک بہت بڑا قول عظیم. ثقیل مانا عظیم، عظمت والا، شان والا. اور بعض علماء فرماتے ہیں ثقیل مانا ہمیشہ رہنے والا. ثقیل چیز جمی رہتی ہے، ہلکی چیز جو ہے ٹھوکر سے اڑ جاتی ہے. اللہ کا قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا. اور بعض علماء نے فرمایا ثقیل کا معنی یہ ہے کہ قرآن جو ہے قیامت والے دن جب میزان ہوگا تو میزان کے اندر بھاری چیز جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہوگا. اس لیے قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے قرآن کی صورتیں بھی ان کی شفاعت کریں گی. اور حافظ قرآن جو ہے وہ 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا. اور حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ جنت کا تاج رکھا جائے گا. حضور پاک نے فرمایا اگر ایک موتی بھی ظاہر ہو جائے تو چاند سورج بے نور ہو جائے. اس لیے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. یہ سبق ہم پڑھ چکے، اس لیے میں نے دہرا دیا ہے کہ بعض ساتھی جو ہیں وہ جمعرات ہی آتے ہیں یا جمعہ کے دن آتے ہیں تو ان کو پچھلی آیات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا ان کا ذہن تازہ ہو جائے. آج کے سبق میں جو سبق میں آیت ہے فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. سمجھیے ناشئۃ اللیل سے کیا مراد ہے؟ تو بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ ناشئۃ اللیل کا معنی ہے ساعات اللیل، رات کی گھڑیاں. کہ رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ انسان کے لیے بڑی سخت ہے. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ ناشئۃ اللیل کا معنی ہے تقلب انسان. کیا معنی؟ کہ انسان سو گیا پھر اٹھ گیا، نماز پڑھی پھر سو گیا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رات میں یوں بھی فرماتے تھے کہ تہجد پڑھی سو گئے، تھوڑی دیر آرام فرما لیا، پھر اٹھ کے پھر نماز پڑھ لی وضو کر کے، اس کے بعد پھر سو گئے، پھر نماز پڑھ لی. تو یہ سونا اٹھنا سونا اٹھنا یہ نشأ مانا نئی چیز پیدا ہونا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا انشأنا لکم، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا. اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. تو انشأ مانا کسی چیز کا پیدا ہونا، اس کو کہتے ہیں انشأ. تو ہم رات کو سو گئے پھر اٹھ گئے تو یہ ناشئہ ہے. بعد میں فرماتے ہیں یہ گھڑیاں جو ہیں یہ ناشئہ. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا. یاد رکھو وطئا یا تو ہے مواطئۃ سے موافقۃ، کہ یہ تمہارے لیے بڑی موافقت والی چیز ہے کہ جب رات میں آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اب دن بھی نہیں ہے، شور بھی نہیں ہے، اس کی نظر بھی ادھر ادھر نہیں بہکتی ہے، تو اس کی زبان اور دل موافقت کر رہے ہیں. جو پڑھ رہا ہے زبان سے وہ دل سے گویا نکل رہا ہے. زبان اور دل کی موافقت، یہ نہیں کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے اور دل میں کچھ ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ان قلب لاہن، غافل دل سے دعا نہ مانگا کرو. کہ زبان پر تو دعا ہے اور دل میں کوئی اور خیالات ہیں، اور دل میں وہ بات اتر ہی نہیں رہی. جب تیرے دل میں ہی وہ بات نہیں اتر رہی ہے تو وہ دعا آسمانوں پہ کیسے جائے گی؟ اس لیے حکم ہے کہ جب آدمی قرآن پڑھے تو اس کی زبان اور دل جو ہے وہ موافقت کر رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں وطئن، مواطئۃ. ایک
اور بعض مفسرین نے فرمایا وطأ کا معنی کچلنا، وطأ کا معنی کچلنا، جیسے کہ حضور نے بد دعا کی تھی اللہم اشدد وطأتک علی مضر، کہ یا اللہ قبیلہ مضر پہ اپنی سخت پکڑ جو ہے سخت کر دے، کچل دے انہیں۔ تو رات کا جاگنا جو ہے یہ نفس کو کچلنے والا ہے، کہ نفس چاہتا ہے میں آرام کروں، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے اور بڑے نرم گرم بستر پہ بیگم کے ہاتھ پہ سر رکھے لیٹا ہوا ہے، لیکن اس وقت سب کو جی چھوڑ کے اٹھنا، تو یہ نفس کے کچلنے والی بات ہے کہ نفس کی خواہشات کو کچل کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، ہر چیز اس نے ختم کر دی ہے، وہ راحت بھی چھوڑ دی، بستر بھی چھوڑ دیا، آرام بھی چھوڑ دیا، اور ہاتھ باندھ کے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ انسان کے نفسانی خواہشات کے کچلنے والی چیز ہے کہ ان کو کچل دیتی ہے، اور جب تک نفس نہ مر جائے اس وقت تک اصلاح نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں ہمیشہ، کیونکہ سب سے پہلے تو نفس امارہ ہوتا ہے، اس کے بعد جب اصلاح ہوتی ہے تو پھر نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور جب بالکل کامل اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ چیزیں حاصل کب ہوتی ہیں؟ جب اولیاء اللہ کی صحبت ہو، صحبت کے بغیر نہیں ہو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ کتابیں پڑھنے سے یہ مقام حاصل نہیں ہو، اس کے لیے صحبت ضروری ہے۔ اب اس پر علماء نے ایک دلیل لکھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی جب بھی نام آئے درود شریف تو پڑھ لیا، بڑی افسوس کی بات ہے مسلمان کو کہنا پڑے کہ حضور کے نام پہ درود پڑھو، ورنہ وہ بیٹھا ہے چپ کر کے، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد۔ اللہ کے بندے مومن کے لیے تو یہ ایک ایسا یعنی وظیفہ عادت بن جائے کہ حضور کا نام آئے تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں پڑے۔ تو انہوں نے ایک بڑی عجیب استدلال کیا ہے، انہوں نے کہا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا میں صرف 5 آیتیں اتری، ٹھیک ہے، پھر قرآن تو پورا نہیں اترا نا، صرف 5 آیت۔ اچھا اترنے کے بعد جو ہے اب حضور کو نبوت مل گئی یا نہیں ملی؟ نبوت عطا ہو گئی۔ اچھا اب غار سے آنے کے بعد، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ بی بی خدیجہ، کہ غار سے اترنے کے بعد حضور سیدھے امہات المؤمنین سیدہ خدیجہ کے گھر میں آئے، اور سب سے پہلے تصدیق سیدہ خدیجہ نے کی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا سید ابو بکر ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ بہرحال مقصد ہے کہ 5 آیتیں اترنے کے بعد جو ایمان لائے وہ صحابی بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ ہاں جی بھائی، اور صرف صحابی نہیں بنے، وہ تو سابقون الاولون میں آ گیا، وہ لوگ ہیں جو پہلے پہلے اسلام لائے، ابھی قرآن تو اترا ہی نہیں۔ تو اگر صحابی بننے کے لیے شرط ہو کہ نہیں جی پہلے قرآن تو اترنے دو، سارا قرآن اتر جائے، سب پر ایمان لے آؤ پھر صحابی بنو گے، تو معلوم ہوا کہ صحابی صرف صحبت نبی سے بن گیا، کہ صحبت ملی، کلمہ پڑھا نبی بن گیا، ابھی قرآن پڑھا ہی نہیں، ابھی تو اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے نا۔ تو اس لیے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ تم 1,00,000 کتابیں پڑھ لو، جب تک صحبت نہیں ہوگی تمہاری اصلاح کیسے ہوگی؟ صحابیت جو ہے وہ صحبت سے ملتی ہے،
اور اصلاح جو ہے وہ صحبت سے ہوتی ہے. اور بندے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ وہ تو نبی پاک کا زمانہ تھا نا جی، کہ حضور کی نظر کیمیا پڑی اور ابو بکر بن گیا، بس بات ختم. وہاں چلے کاٹنے کی کون سی ضرورت تھی؟ وہاں تو ایک نظر ہی کافی تھی نا جی، ہاتھ ملایا اور بس ختم ہو گئی بات، سارے منازل طے ہو. تو بعد میں ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اس کی ایک مثال بھی دی ہے میرے خیال میں شیخ سعدی نے یا رومی نے رحمت اللہ علیہ نے مثال بھی دی ہے بڑی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک مرغی کا انڈا ہے، اس کو رکھ دو، یہ 1 سال بھی رکھا رہے یا تو انڈا ہی رکھا رہے گا یا گندا ہو جائے. لیکن اگر مرغی کے نیچے 21 دن رکھ دو تو بچہ نکل آئے گا. تو صحبت ہوئی تو انڈے سے بھی، بغیر صحبت کے کبھی انڈے سے بچہ نکلا ہے؟ اب تم مشینیں بنا لو، کچھ کرو، وہی ہیٹ دو گے نا جو ہیٹ اس کو ماں سے ملتی تھی. تو مانا یہ ہے کہ جب تک وہ نور ایمان کی گرمی کی ہیٹ نہ ملے بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، بندے کی اصلاح نہیں ہوتی. اچھا، اب اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے. ہم تو صرف اعتراض کرنے والے ہیں نا، اس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض. لیکن ایک ہوتا ہے کہ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اصلاح کا طریقہ جو ہے، اب یہ اللہ والے کی نظر ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اصلاح کیسے ہوگی. جیسے ایک بگڑا تگڑا کوئی رئیس زادہ تھا، بڑے آدمیوں کا بیٹا تھا، اس کو رشتہ دار پکڑ کے ایک اللہ والے کی خدمت میں لے آئے کہ حضرت یہ فلاں سردار کا بیٹا ہے اور بڑا بگڑا تگڑا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیعت ہو جائے تاکہ اللہ کرے اس کی کوئی اصلاح ہو جائے. تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ ہاں بیٹا تم بیعت ہونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو نہیں ہونا چاہتا، بھائی یہ رشتہ دار مجھے پکڑ کے لے آئے ہیں آپ کے پاس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب تم نہیں چاہتے ہو تو اگر آدمی نہ چاہتا ہو، دیکھیں نا یہ گلاس ہے، اس کو اوندا کر لو، اس میں پانی آئے گا. سارا دن نل چلتا رہے، جب تک اس کو سیدھا نہیں کرو گے پانی کیسے آئے گا؟ آپ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے تو مولوی کیا کرے گا؟ آپ تو آتے ہیں اعتراض کرنے کے لیے کہ کوئی بات ملے اور ہمیں اعتراض کریں. آپ اصلاح کے لیے آئیں گے تو اصلاح ہوگی نا. انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے تمہاری. انہوں نے کہا جی اب یہ بزرگ ہے، میرے بڑے ہیں، لے آئے ہیں، میں بیعت تو ہوتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. حضرت سمجھ گئے کہ یہ واقعی بالکل بگڑا ہوا ہے، جس آدمی نے بیعت ہونی ہو اس کو شرطیں کرنی ہوتی ہے. یہ عجیب آدمی ہے بھائی. اللہ اچھا بھائی بتاؤ کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے اصل میں یعنی شراب اور عورت، یہ 2 چیزیں جو ہے میں نہیں چھوڑ سکتا. اب میری ساری زندگی ان میں گزر گئی ہے، اب میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور میں اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، تم بھی ہماری ایک شرط منظور کرو گے؟ اس نے کہا جی حضرت جب آپ نے میری شرط مان لی ہے تو میں بھی ورنہ میری صرف ایک شرط ہے کہ نماز پڑھا کرو، اور کوئی شرط نہیں. اچھا اب کوئی عام جاہل آدمی کہے گا اچھا پی رہے، کہتے ہیں جاؤ شراب پیو اور تو استعمال کرو، تمہیں اجازت ہے، تمہاری شرط میں نے مان لی ہے. وہ تو فوراً اعتراض کر کے اتنی بڑی کتاب لکھ ڈالے گا نا، کیوں؟ اس کے دماغ میں خناس ہے، اس کے دماغ میں ناس تو ہے نہیں نا. ایک تو ہوتے ہیں نا ناس اور ایک ہوتے ہیں خناس. خے نکال دو خالی ہو جائے تو ناس بن جائے گا، اور ساتھ لگا تو خناس بن جائے گا. تو انہوں نے کہا بیٹا بس میری ایک شرط ہے اور کچھ نہیں، جو مرضی آئے کرو، بس نماز پڑھنی ہے اور مسجد میں پڑھنی ہے. اس نے کہا جی آپ نے میری شرط منظور کی ہے، میں نے بھی آپ کی شرط منظور کی.
سمجھ جائیں بیٹھی، کوئی چلا نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کچھ نہیں. کیوں؟ اس اللہ والے کی نظر قرآن پہ تھی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ فرماتی ہیں کہ نماز جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے اور منکر سے روکنے والی ہے، روک دیتی ہے. شرط یہ ہے کہ نماز بھی ہوتا، تمہیں اس لیے نہیں روکتی نا کہ تمہاری نماز ہی نہیں بنی نا. تمہاری نماز السلام علیکم، یہ نماز ہو تو روکے. نماز بنے گی تو روکے گی نا میرا بھائی. وہ آیا جناب، گھر میں پہنچا، عصر کا وقت ہونے والا تھا اور وہ اس کی محفل کا وقت ہو جاتا تھا. عصر کو دوست احباب آ جاتے تھے، محفل سج جاتی تھی، اور جناب اس کے بعد پھر رات کے 12 بجے تک پینا پلانا، ڈانس وانس، قصے کہانیاں چلتی رہتی تھیں. ساتھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ انتظام انہوں نے بتایا یار آج عصر کے بعد نہ کرو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یار میں نے ایک مرشد سے، پیر سے وعدہ کیا ہے نماز کا، اگر عصر کے بعد میں مجلس میں بیٹھ گیا پھر مغرب کون پڑھے گا؟ تو اب تو پروگرام جو بھی ہوگا وہ عشاء کے بعد ہوگا اور فجر سے پہلے ختم ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جیسے حکم. اس نے عصر کی نماز مسجد میں پڑھی، سارے مصلی بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا سردار صاحب مبارک ہو مبارک ہو، اللہ معلوم ہوتا ہے آپ سے راضی ہو گیا، آج آپ کو اپنے گھر بلا لیا نا اللہ نے. کوئی ناراض ہو تو گھر آنے دیتا ہے، اللہ بھی راضی ہوگا تو اللہ کے گھر میں جاؤ گے نا. انہوں نے بڑی عزت کی، تکریم کی. وہ بڑا حیران کہ یار یہ لوگ تو دور سے گزر جاتے تھے، آج مجھے مبارکبادیں دے رہے ہیں. پھر مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگا یار گھنٹے 1.5 گھنٹے کا فرق ہے، اب میں اپنے ڈیرے پہ جاؤں یا گھر جاؤں، مسجد میں کیوں نہ بیٹھ جاؤں. ایک ہی دفعہ عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے، پھر اپنی مجلس سے ساری رات مجلس کریں گے، فجر کی نماز سے پہلے محفل ختم کر دیں گے. اب بڑی عشاء تک بیٹھ گیا، عشاء کی نماز پڑھی. وہاں سے جب نکلا تو وہ نوکر تو کھڑے تھے انتظار میں. انہوں نے کہا سر، انہوں نے کہا یار آج طبیعت جو ہے وہ نہیں چاہ رہی، لہذا آج مجلس نہیں ہوگی، میں گھر جا رہا ہوں. اب گھر گیا تو بیوی بھی خوش ہو گئی، ماں بھی خوش ہو گئی، بہنیں بھی خوش ہو گئی کہ آج بگڑا تگڑا گھر کیسے آ گیا. اب جناب سب صدقے واری ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا یار حقیقی خوشی تو یہ ہے، پاک عورت ہے جس کو میرے بغیر کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، میں اس کو چھوڑ کے ان کے پاس بیٹھا ہوا ہوں جو گندی نالی کی طرح، گندی موری کی طرح، جہاں 100 آدمی روز پیشاب کرتا ہے. فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد ساتھیوں کو بلایا بھی بوتلیں شوتلیں توڑ دو، اور کے بعد مجلس ختم. تو اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ جانتی ہے اس کی اصلاح کیسے ہوگی. اس لیے صحبت کے بغیر علماء نے لکھا ہے کہ جیسے انڈا مرغی کی صحبت کے بغیر اس سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے، تمہارے اندر بھی صحبت کے بغیر نور ایمان نہیں پیدا ہو سکتا ہے. اور صحبت کے لیے پہلے اس قابل تو بنے. وہ کیسے ہوگا کہ پھر راتوں کو جاگو، اللہ کے آگے مناجات کرو. یہ رات کا جاگنا جو ہے وہ تیرے نفس امارہ کو کچل ڈالے گا، ختم کر دے گا اس کو. ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا یا موافقتا یا مانا کچلنا و اقوام قیلا. اور زبان سے جو حرف نکلے گا وہ صحیح صحیح ادا ہوگا. کیوں؟ دن میں بھی انسان ہے نا، خیالات ہیں، منتشر ہیں. اب رات کو اندھیرا ہے، سکون ہے، اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان لک فی النہار سبحا طویلا. میرا مدنی دن میں تیرے لیے کئی کام ہیں بڑے لمبے لمبے. دن کے اندر آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جو تنہائی میں عبادت میں حاصل ہوتا ہے. سبحن، یاد رکھو، ساب مانا تیرنا.
یا سبحن کا معنی تسبیح بھی ہوتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ مادہ ایک ہے، اور سبحن کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی جیسے پانی میں تیر رہا ہے تو اسی طرح دن میں کئی کام ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر مشغول ہے نا، تو دن میں تیرے لیے تو بڑا مشغولیت ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اور بعض علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے، انہوں نے کہا اگر ان فاتکا عبادت اللیل، اگر رات کا جاگنا تم سے نہیں ہو سکا، اس کی کمی کو صبح کی عبادت میں پورا کرو۔ یعنی انسان ہے رات کو نہیں اٹھ سکا، وہ ایک واقعہ ہے نا تاریخ میں، ایک اللہ کے ولی کی تہجد میں آنکھ نہ کھلی، انسان ہے نیند غالب آ گئی، صبح کی نماز پڑھی اور جناب رو رہے اللہ کے آگے کہ یا اللہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ رات میں تہجد سے محروم ہو گیا۔ یاد رکھو جب نماز سے محروم ہو جاؤ یا تہجد سے محروم ہو جاؤ یا روزانہ قرآن پڑھتے ہو اس دن نہ پڑھ سکو، سمجھو کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے قریب نہیں آنے دیا۔ اب اس بزرگوں نے جناب صبح کو جو اشراق کے بعد نفلیں شروع کی، عین دیوال تک پڑھتے رہے، پھر ظہر کی سنتیں، ظہر کے بعد نفلیں، پھر عصر کی نماز، سارا دن اور روتے رہے کہ یا اللہ کیا کوتاہی ہو گئی کہ وہ رات والی جو رحمت کی گھڑیاں تھی میں محروم ہو گیا۔ دوسری رات آپ سوئے ہوئے تھے، تہجد کا وقت آنے والا تھا، ایک آدمی نے اٹھایا کہ حضرت اٹھے، وقت ہو گیا تہجد کا، اٹھے حضرت۔ اٹھے حیران ہو گئے میرے گھر میں کون آ گیا، غور کیا تو کہنے لگے ابلیس ہو، شیطان ہو۔ انہوں نے کہا ابلیس بڑے ملعون ہو۔ انہوں نے کہا کل میں نے آپ کو سلا دیا تھا، تھپکتا رہا، آپ کو اٹھنے نہیں دیا، آپ نے سارا دن نماز پڑھ کے میری گردن توڑ دی، میں نے کہا اس سے بہتر ہے یہ رات کی پڑھ لے، سارا دن تو ہمیں خراب نہ کریں، تو آج میں آپ کو جلدی اٹھانے آیا ہوں، اپنا رات والا کام کر لو تم۔ تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب عبادت کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو شیطان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بزرگوں کے قصے نہیں، اصل میں سب حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، لیکن سمجھنے والا بھی تو ہو نا۔ حضور سے ایک آدمی نے، صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک ملہم ہے، ایک قرین ہے، قرآن میں آتے ہیں نا قال قرینہ ربنا ھذا ما لدی عتید۔ تو قرین شیطان ہوتا ہے، ملہم فرشتہ ہوتا ہے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی وہ ہے شیطان جو ہر بندے کے ساتھ ہے؟ آپ بھی تو آخر انسان ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ کے کرم سے اسلم، وہ اسلام لے مسلمان ہو گیا، وہ مجھے نہیں چھیڑتا۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ والوں کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ شیطان بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ جن بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، شیطان بھی آتے ہیں، اٹھو اٹھو جی تہجد پڑھو، مطلب شیطان کہے تہجد پڑھو، عقل کی بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز جو ہے اللہ والوں نے یا اصل قرآن ہے، اصل حدیث ہے، آگے استنباطات ہیں، سمجھنا ہے۔ اور ان ساری آیتوں میں ہمیں سبق کیا ملا ہے کہ پہلے انسان خود کامل بنے، پھر کامل لغیر ہی بنے۔ جب تک اپنے اندر کمال نہیں پیدا کرو گے تو دوسرے کی زبان پہ کیا اثر ہوگا؟ اس لیے اللہ اپنے نبی کو بھی تیار کرے نا، حضور تیار ہو جائیں، آگے کام ہے نا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اب آپ تیار ہو گئے، اب آپ دعوت کے کام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔
اس لیے یہ ساری اس کو کہتے ہیں آداب الہیہ. اللہ اپنے نبی کو خود آداب سکھلا رہے ہیں کہ آپ نے دن میں کیا کرنا ہے، آپ نے رات میں کیا کرنا ہے، آپ کی دن کیسے گزرے، آپ کی رات کیسے گزرے. اس لیے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واللہ اعلم. ایک آدمی نے 4 سال پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی. میرا بھائی وضاحت کرنی چاہیے. اگر ایک طلاق ہے رجوع ہو سکتا ہے، اگر 2 طلاقیں ہیں تب بھی رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر 3 طلاقیں ہیں تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا جب تک وہ عورت دوسری جگہ شادی کرے اور وہ بندہ بھی اپنے منشے سے طلاق دے. اب اللہ آپ نے طلاق دی تھی، کتنی دی تھی؟ 1 تھی، 2 تھی، 3 تھی، کیا تھی؟ ایک بندے نے 3 دفعہ عمرہ کیا، تینوں دفعہ حدود حرم کے باہر جا کے سر مڈایا، دم پڑ گئی، لیکن ایک دم دے گا. جب غلطی ایک جیسی ہو تو دم ایک ہوتی ہے. منگنی کرنا جائز ہے، یہ رسمیں ہیں میرا بھائی. شریعت میں اصل چیز نکاح ہے، اس کے بعد ولیمہ ہے. باقی یہ منگنی ہے، یہ مہندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. عورتوں کی امام بن سکتی ہے اگر نفل نماز ہے. بعض علماء نے تراویح میں اجازت دی ہے. بھائی میرے پاکستان میں اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. اگر ایک آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا ہے اور اس نے اشہر الحج یعنی شوال ذیقعدہ میں عمرہ نہیں کیا، اس کا حج ہے حج افراد، یعنی صرف حج. لبیک بحجۃ، صرف حج کی نیت کریں، اس کے ساتھ عمرہ نہیں ملائے گا، نہ تمتع ہوگا نہ قران. افراد میں آسانی بھی ہے کہ وہ عرفات جائے گا، عرفات سے مزدلفہ آئے گا، صبح کو مینا آئے گا، کنکری مارے گا، سر مڑائے گا، احرام کھول دے گا، بات ختم. اس کے لیے بکری دینا ضروری نہیں ہے. حج افراد والے کے لیے بکری رکھنا واجب نہیں ہے، خود رکھے تو 1,00,000 دفعہ رکھے. اور مکے والے جو ہیں ان سب کا ہوتا ہی افراد ہے. یا جو لوگ رمضان میں آ گئے مکے میں رہ رہے ہیں ان کا بھی حج افراد، وہ بھی مکے والوں کے حکم میں ہے. اگر اس نے عمرہ کر لیا ہے اشہر حج میں، پھر حج بھی کرے گا، تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کا حج تمتع ہوگا کہ عمرہ بھی کر لیا اب حج بھی کرے گا. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا حج تو مفرد ہی رہے گا، چونکہ مکے میں رہنے والا حج تمتع اور قران کر ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. وہ لوگ تمتع اور قران کریں جو یہاں نہیں رہتے. وہ کہتی ہیں اس پہ دم ہے اور دم جبر ہے، ایک بکری ادا کریں. اگر ایک آدمی نے کسی کو قرضہ دیا، وہ قرضہ اس کو 3 سال کے بعد واپس ملا ہے، 3 سال کی زکات دے گا.
ہاں اور نفل نماز علماء نے اجازت دی ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ عورتیں کوئی جماعت نہ کریں۔ ایک حدیث میں ایک روایت آتی ہے، ورنہ کسی جگہ ہم نے نہیں پڑھا ہے کہ بی بی عائشہ نے جماعت کی ہو، بی بی فاطمہ نے جماعت کی ہو، امہات المومنین نے جماعتیں کرائی ہوں، کسی جگہ نہیں۔ اسی لیے افضل یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ عورتوں کی امام بھی نہ بنے، اپنی اپنی نماز پڑھیں۔ اب تو خیر عورتیں مردوں کی امام بن گئی ہیں، اب کیا مسئلہ پوچھتے ہیں بھائی آپ؟ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، ایک آمنہ داؤد نام ہے اس کا، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے، کیا کر سکتے ہیں، ہے بھی کسی مولوی کی بیٹی، وہ باقاعدہ جمعہ پڑھاتی ہے جناب، نماز پڑھاتی ہے، مرد پیچھے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اسلام میں مساوات ہے، اسلام میں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہو، کہتے ہیں مرد نماز پڑھا سکتا ہے، عورت کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ ٹھیک ہے، اپنا اپنا سوچے، اللہ ہدایت دے اور کیا کہیں۔ تہجد کی نماز میں اگر ہم نے 4 رکعت کی نیت کی ہے تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے۔ تہجد ہے، سنت ہے، نفل ہے، تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد سورت بھی پڑھیں۔ وہ تو صرف مسئلہ وہاں ہے کہ جیسے اب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو بھی فاتحہ پڑھیں، حنفی کہتے ہیں نہ پڑھیں، شافعی کہتے ہیں پڑھا کریں، وہ تو فرض نماز۔ ورنہ جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، تہجد ہے، جو نفل ہے، بالکل فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، ہر رکعت میں پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ جو بھی نفل پڑھیں گے وہ تہجد ہے۔ افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھیں۔ کہتے ہیں جی کہ میرے ایک دوست نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 4 طلاق دے دی، ایک تو ضائع گئی، 3 پکی ہو گئی، ہمیشہ کے لیے آرام ہو گئی جناب۔ اچھا یہ لکھتے ہیں کہ شاید غصے میں، اللہ کے بندے تو محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے، جب بھی دے گا غصے میں ہی دے گا۔ طلاق ہو گئی جناب، بالکل پکا کام ہو گیا۔ عید الفطر کے بعد اگر تم نے عمرہ کیا ہے اور حج بھی کرو گے، بکری دینی ہوگی۔ اگر حج کے لیے ہم نے احرام باندھنا ہے، ہم جدے میں رہتے ہیں، آپ جدے سے احرام باندھ لیں۔ کہتے جی کہ مجھے دماغ میں گناہوں کے وساوس آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسی طرح قرآن کی جو آخری صورتیں ہیں وہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ کہتے جی کچھ آدمی کہتے ہیں کہ 786 کا مطلب بسم اللہ ہے۔ میرا بھائی یہ لوگوں کے کوئی حساب کتاب کا چکر ہے، اس کا قرآن حدیث سے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ لوگ اعداد نکالتے ہیں کہ الف کے اتنے حرف ہیں، بے کے اتنے ہیں، تے کے اتنے ہیں، سا کے اتنے ہیں۔ جی اچھا بھائی تم بھی تو اپنے نام کے عدد نکال کے لوگوں کو کہو کہ مجھے 420 کہا کرو، اس کو 425 کہا کرو، اس کو 832 کہا کرو، تمہارا نام کیوں لیں؟ بالکل ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ عقیقہ جو ہے 7ویں دن شام کو کرو، چاہے دوپہر کو کرو، دوپہر کو کرو، 7 دن پورے ہو گئے، عقیقہ کرو بس۔ اپنے
نے بیٹے کا نام میں نے محمد احمد رکھا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ دو نام ہیں، محمد مکمل نام ہے، احمد مکمل نام ہے۔ اللہ نے قرآن میں حضور کو جہاں فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، وہاں صرف احمد ہے، اور جہاں محمد ہے محمد الرسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ ایک نام رکھو، یہ کیا کہ دو دو تین تین نام کٹھے ملا دیتے ہو؟ ہمارے ہاں تو مسئلہ ہے نا جی، نام اتنے لمبے ہوتے ہیں، اور آج کل تو مولویوں کے جو القاب ہوتے ہیں نا جی اشتہارات میں، اللہ رحمت فرمائے، آدمی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ علامہ اور جناب فرید الدہر، خطیب العصر، اور پتہ نہیں کیا کیا، حالانکہ اس کو پتہ نہیں فاتحہ کا ترجمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مردے کو سفر کرانا مثال کے طور پر فوت لاہور ہوا، اس کو کراچی لانا؟ دیکھو بات سمجھو، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جہاں اللہ موت پہ وہی دفن کر۔ ہاں البتہ یہ ہوتا ہے مثلا کہ آدمی جدے میں فوت ہوا، اس کی تمنا ہے میں حرم میں آ جاؤں، تو یہ جائز ہے کہ من البقا جو ہے غیر المبارکہ الی المبارکہ۔ اب یہ تو نہیں نا کہ لاہور میں میرے لازم کراچی لے جاؤ، یہ ضروری نہیں، جہاں فوت ہو گیا اس کی مٹی وہاں اللہ نے لکھی ہے وہاں دفن کرو۔ قبرستان کے حوالے سے اچھی خبریں نہیں آتی، مردہ عورتوں کے بال کاٹ لیے جاتے ہیں۔ میں اپنے خاندان کے لیے الگ قبرستان بناؤں گا، تو جب تم مر جاؤ گے پھر کون پہرا دے گا؟ اللہ پہ بھروسہ کرو، زندوں کا بھی اللہ حافظ، مردوں کا بھی اللہ حافظ۔ فرض نماز کے ساتھ اگر مقتدی کے ساتھ مل کے دعا کرے کوئی حرج نہیں، افضل یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی الگ دعا کرے، اگر کبھی مل کے کر لی کبھی علیحدہ کر لی، تاکہ ہر حدیث پہ عمل ہو جائے۔ تفسیر کے لیے حضرت تھانوی کی تفسیر جو ہے، بہرحال میں نے تو پوری طرح نہیں پڑھی، دیکھی میں نے ضرور ہے، انشاءاللہ وہ بہت اچھی تفسیر ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو عالم سمجھ سکتا، اس لیے علماء سے رجوع کیا کریں، کیونکہ حضرت اشاروں میں بات کرتے ہیں، بعض اوقات اتنا مختصر کلمہ ہوتا ہے اور اس میں اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ علماء کا کام ہے کہ وہ سمجھیں۔ ابن کثیر بھی ٹھیک ہے، آسان ہے، لیکن ابن کثیر میں بھی ضروری ہے کہ علماء کے ساتھ ہو، کیونکہ اسرائیلی روایات ہے، تمہیں کیسے پتہ لگے گا یہ روایت درست ہے یا غلط ہے؟ میرا بھائی بغیر مربی کے مربع نہیں بنتا، ایک بات یاد رکھو، اگر ہر آدمی مربع بنانا شروع کرے تو انشاءاللہ مربع اچار بن جائے گا اور اچار مربع بن جائے گا۔ جن کا کام انہی کو ساجے اور بجائے تو پھر ٹھیک نہ باجے، یہ ایک اصول ہوتا ہے دنیا کے اندر، ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ علماء کا کام ہے تفسیر۔ اب ابن کا مثال کے طور پہ حدثنا سفیان، حدیث آ گئی، اب اس کو کیا پتا ہے کہ یہ سفیان ابن عیینہ ہے یا سفیان ثوری ہے؟ حدثنا حماد، امام بخاری کی پہلی حدیث، کون حماد؟ حماد نام کے تو سینکڑوں محدثین گزرے ہیں۔ حدثنا ابراہیم، اس کو کیا پتا ابراہیم کون ہے؟
یہ علماء کا کام ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ سفیان کے بعد ان کا کون سا استاد ہے. ہاں یہ سفیان ثوری ہے. فلاں استاد کا نا یہ سفیان ابن عیینہ ہے. یا ان کے شاگرد پہ نظر ڈالتے ہیں کہ محمد ابن حسن شیبانی عن النعمان، اور کہ اچھا نعمان سے مراد ابو حنیفہ ہے، کیونکہ پیچھے ان کا شاگرد کھڑا ہے محمد ابن حسن شیبانی. تو یہ علماء کا کام ہے حضرت. یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ 4 کتابیں پڑھ لیں اور مولوی بن کے لوگوں کے ایمان خراب کر ڈالے. میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں. بہتر یہ ہوتا ہے مکے والوں کے لیے کہ ان مہینوں میں سفر ہی نہ کریں تاکہ عمرے کا مسئلہ ہی پیدا نہ ہو. اور اگر عمرہ کرو گے پھر وہی آئے گا، بکری دینی ہوگی. اچھا نہیں کرو گے، میقات سے بغیر احرام کے آؤ گے تب بھی دم پڑے گی. اگر ایک آدمی سنت پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک آدمی نے فرض کی نیت کر لی تو حنبلی مسلک میں تو جائز ہے. وہ کہتے ہیں چلو اس کو جماعت تو مل جائے نا. لیکن حنفی حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، امام جو ہے وہ مقتدی سے اقوی ہونا چاہیے، نہ کہ امام کمزور ہو. امام سنت کی نیت کرے، مقتدی فرض کی کر رہا ہے. ایک آدمی نے پچھلے سال حج کیا تھا، طواف زیارت کیا ہے، صفا مروہ نہیں دوڑا تو کوئی مسئلہ نہیں. ابھی نفلی طواف کر کے صفا دوڑ لے، کوئی جرمانہ نہیں. جب بھی مدینہ جائیں میقات ہے، واپسی پہ عمرہ کریں. جن نمازوں میں امام آہستہ پڑھتا ہے، مثلا ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، تو ہم مقتدی جو ہیں فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں. وہی مسئلہ ہے کہ حنفی ہو تو نہ پڑھو. وہ کہتے ہیں حضور کی حدیث ہے اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو چپ رہو. تو امام تو پڑھ رہا ہے نا. اور دوسری حدیث میں ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. وہ کہتے ہیں امام پڑھ رہا ہے، بات ختم ہو گئی. لیکن شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں مقتدی فاتحہ پڑھے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہری نمازوں میں نہ پڑھے، سری نمازوں میں پڑھے. تم جھگڑے میں نہ پڑھو، نماز پڑھا کرو بس. ایک موٹی بات یاد رکھو، ان سارے مولویوں سے کہو فاتحہ پہ نہ لڑو. جو بے نماز باہر کھڑے ہیں نا، ان پہ زور لگاؤ کہ وہ نمازی بن جائے. رفع یدین کرو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کوئی لڑائی والے مسئلے ہیں. 1400 سال گزر گئے، دنیا ہنستی ہے کہ ابھی تک مولوی اور ان کی نماز کا مسئلہ بھی ختم نہیں ہوا. کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اس گھر میں جن ہے. کیوں جن کے مرتے ہیں؟ سب کے گھروں میں جن ہوتے ہیں. یہ کیا جاہلوں کی باتیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے جو امام ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ان کی انشاءاللہ کہیں بھی نہیں ہوتی. ان کی مکے مدینے میں بھی نہ ہو تو پھر اس کی کسی اور جگہ ہو جائے گی. کسی نے کہا جو کھجور پہ ربنا انکا تعلم پڑھو، پتہ نہیں کیا ہے. میں نے پڑھا طبیعت خراب ہوگی. اس سے تو طبیعت خراب نہیں ہوتی، اندر کوئی خرابی ہوگی وہ نکل رہی ہے. ڈرو نا، قرآن پڑھنے سے طبیعت خراب ہوگی ہے تمہاری.